یہ گرم پانی کا کوئی خاص انتظام بھی نہیں ہوتا تھا، اور والد صاحب کو عادت تھی کہ گرم پانی سے وضو کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ بیٹے نے جیلر سے فریاد کی کہ مجھے گرم پانی کا انتظام کر کے دیا جائے کہ میرے والد صاحب کو گرم پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنے کی ان کی طبیعت ہے، اور سردی کی راتوں میں یوں ہی ہوا کرتا ہے۔ جیلر نے کہا کہ ہمارے یہاں قیدیوں کے لیے گرم پانی کی کوئی سہولت نہیں ہوا کرتی، قید خانہ ہے یہ تو۔ ٹھیک ہے، مجھے لکڑیوں کا انتظام کر دیں تاکہ میں اس کو جلا کر میں خود ہی اپنے والد صاحب کے لیے پانی گرم کرنے کی ترکیب بنا لوں گا۔ جیلر نے کہا کہ قیدیوں کے لیے لکڑیوں کی بھی کوئی ترکیب نہیں کی جاتی، یہ قید خانہ ہے، قیدیوں کو اس طرح کی سہولت قید خانے میں نہیں دی جاتی۔ بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن جیلر نہ مانا۔ اب بیٹے کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ والد صاحب جب صبح اٹھیں گے اور ان کو نماز فجر ادا کرنی ہوگی تو ان کے لیے گرم پانی کا میں انتظام کہاں سے کروں گا؟ ٹھنڈے پانی سے تو وضو نہیں کر سکتے میرے والد صاحب۔ اب اس نے کیا تدبیر کی کہ جو پانی کا جو برتن تھا ٹھنڈا تھا، اسے لیا اور وہ چراغ جو روشنی کے لیے جیل میں اس میں رکھا گیا تھا، اس چراغ کے پاس جا کر پوری رات وہ ٹھنڈے پانی کا برتن پکڑ کر اس چراغ کے اوپر کھڑے رہے، چراغ کے پاس کھڑے رہے، اور اس چراغ کی جو لو تھی اس آگ سے اس پانی کو اتنی دیر تک یہ رکھے رہے کہ صبح ہوئی اور والد صاحب کو گرم پانی سے اس نے وضو کروا دیا۔ اب یہ سارا واقعہ جیلر کو پتا چلا کہ بیٹے نے باپ کے لیے یہ عمل کیا۔ اب اس نے تدبیر یہ کی کہ چراغ کو اٹھا کر اتنی اوپر رکھوا دیا کہ جہاں پر اس کے بیٹے کے ہاتھ بھی نہ پہنچ سکیں۔ اب اگلی رات آئی، جب اگلی رات آئی تو وہ پانی گرم کرنے کی اس کو دوبارہ ضرورت محسوس ہوئی۔ اب اس نے دیکھا تو چراغ اوپر ہے، اب میں گرم کروں تو کیسے کروں؟ صبح ہوگی تو والد صاحب کو پانی ٹھنڈا تو نہیں چلے گا، گرم پانی چاہیے۔ سوچتا رہا لیکن کوئی بظاہر صورت نظر تھی۔ قید خانہ تھا، جیل بنی ہوئی تھی، لاک اپ بنا ہوا تھا، ایک طرح سے یوں سمجھیے لاک اپ کے اندر کیا بیچارے کو سہولت ہوگی۔ اب اس نے کیا تدبیر کی کہ اس نے پانی کا وہ ٹھنڈا برتن لیا اور رات بھر اپنے پیٹ کو کپڑا ہٹا کر اپنے پیٹ کی جلد پر پوری رات وہ برتن رکھا رہا کہ پیٹ کی حرارت سے کچھ تو پانی کی ٹھنڈک کم ہوگی۔ تو رات بھر اس طرح پیٹ پر ٹھنڈے پانی کا برتن رکھ کر وہ لیٹے رہے۔ اگرچہ پانی اوسا گرم نہیں ہوا جیسا گرم چاہیے تھا، لیکن صبح ہوئی تو پانی اتنا ٹھنڈا نہیں تھا کہ جس سے وضو کرنے والے کو تکلیف ہوتی۔ یہ تاریخ کا ایک سچا واقعہ ہے جس سے بعض مورخین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ والد صاحب کے ساتھ جو حسن سلوک کرنے کے جو آج ہمارا موضوع ہے کہ والد کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے، اس پر مجھے یہ واقعہ بیان کیا ہے میں نے کہ قرآن و حدیث میں والدین کے حوالے سے بہت کچھ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ تو جہاں پر والدین کے لیے ارشاد ہوتے ہیں وہیں خاص والد کے لیے بھی الگ سے احادیث مبارکہ موجود ہے، اس میں صرف والد کا ذکر ہے، باپ کا ذکر ہے۔
اور چونکہ اس پرفتن دور میں والد صاحب کے لیے وہ مقام و مرتبہ جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، اس طرح کا مقام و مرتبہ نظر نہیں آتا کہ اولاد اپنے والد صاحب کو دیتی ہو. یا تو والد صاحب کو کمانے کی مشین بنایا ہوا ہے یا ڈر اور خوف کی علامت بنایا ہوا ہے. میرا موضوع جو ہے اس میں یہ بھی ایک نمایاں پہلو میں ضرور بیان کروں گا کہ اس موضوع کے تحت چاہتا یہ ہوں یا ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں اپنے والد سے محبت ہو جائے. جب محبت ہوگی نا تو محبت تعظیم بھی کروائے گی، محبت عزت بھی کروائے گی اور محبت اطاعت بھی کروائے گی. اصل ہے محبت. والد سے محبت پیدا کرنے کے بہت سارے اسباب موجود ہوتے ہیں، اگرچہ آپ کو مزاج میں کسی قسم کی بھی کمزوری نظر آئے مگر پھر بھی ایک باپ سے محبت کرنے والے کی بہت سارے اسباب ہیں. سب سے پہلا سبب تو یہ ہے کہ میرے وجود کا ذریعہ ہی میرا باپ ہے. ماں باپ دونوں ہوتے ہیں، تو ہمارا جو وجود ہے اس کا جو ذریعہ ہے، اس کا جو سبب بنا، اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں آنے کا جو میرا سبب بنایا وہ میرے والدین ہیں. اگر یہ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ پھر جو میری پرورش ہوئی ہے، میری پرورش میں میرے والد صاحب کا خون پسینہ شامل. جن دنوں میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، میرے والد صاحب نے میری پرورش کی. میرے والد صاحب نے مجھے پالا اور مجھے کھلایا، مجھے پلایا، مشقت اٹھائی. مجھے بچپن میں کیا پتا تھا کہ کس طرح رزق کا انتظام کیا جاتا ہے، لیکن جس طرح میرے والد صاحب صبح اٹھ کر جاتے تھے، جس طرح میرے والد صاحب نے اپنا کام کیا، اب اس کو یہ کہہ کر کوئی اگنور کر دے اور ایک جرت کرے، گستاخی کرے کہ جناب یہ تو ان کا حق تھا، یہ درست نہیں ہے. باپ نے جو کچھ کیا وہ یہ سمجھ کے نہیں کیا، وہ تو اس نے تمہاری خدمت یا تمہاری پرورش صرف یہ سوچ کر نہیں کی تھی کہ اس کا یہ حق ہے یا اس کا یہ نہیں. باپ نے جو ہماری خدمت کی یا باپ نے جو ہماری پرورش کی اس نے محبت کی وجہ سے کی ہے. ہمارے والد ہم سے محبت کرتے تھے. جب بیمار ہوتے تھے تو ایک حق سمجھ کر والد صاحب دوڑے نہیں جاتے تھے ڈاکٹر کے پاس. والد صاحب کو ہماری بیماری سے تکلیف ہوتی تھی. صرف حق والے کو تکلیف نہیں ہوا کرتی کیا چلو ٹھیک ہے اب یہ تو اس کی میری ذمہ داری ہے، مجھے کرنا ہی کرنا ہے. جس طرح ڈاکٹر کو عموماً مریض کے مرض سے تکلیف نہیں ہوتی، وہ اس نے اپنی ذمہ داری بنایا، اس نے اپنا ایک پیشہ، اپنا پروفیشن بنایا ہوا ہے کہ میں نے اس کو صحیح کرنا ہے. اسی طرح اگر کوئی وہ خدمت کرنے والے جو مریض کے جو ہوتے ہیں وہ عموماً مریض کی چیخو پکار سے ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، وہ یوزڈ ٹو ہو جاتے ہیں، وہ عادی ہو جاتے ہیں بعض اوقات. تو علاج تو وہ بھی کرتے ہیں، خدمت تو وہ بھی کرتے ہیں. ہسپتال میں خدمت تو ہسپتال کا عملہ بھی کرتا ہے، مگر اس عملے کو اس مریض کے مرض سے تکلیف کتنی ہے. بعض اوقات تو کہتے چپ ہو جانا، بیمار کو جھاڑتے ہیں، بیمار کو ڈانٹتے ہیں، بیمار کو کوستے ہیں. ایسے بھی آپ کو ہسپتال کے عملے ملیں گے، سب ایسے نہیں ہوتے مگر ایسے بھی آپ کو ہسپتال کے عملے ملیں گے جو صرف پیسہ کمانے کے لیے کرتے ہیں اور ان کو بعض اوقات مریضوں سے نفرت ہوتی ہے، گھن آتی ہے. لیکن کبھی ہم کو ہمارے والد صاحب کو ہم سے گھن آئی ہے؟ ہم جب بیمار تھے تو ہماری بیماری کا علاج کروانے میں والد صاحب نے صرف یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ میری ذمہ داری ہے، والد صاحب نے ہماری محبت میں ہمارا علاج کروایا تھا. ہماری محبت میں دھوپ میں جل کر 2 پیسے کمائے تھے. ہماری محبت میں والد صاحب نے جو سب کچھ جو پروسیجر ہوا ہے ہمارے اب تک یہاں پہنچنے کا، اس پروسیجر میں والد صاحب کی محبت، شفقت اور پیار شامل ہے. آج اولاد کے لیے یہ نہیں ہے. ایک بیٹے نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ بہت خدمت کرتا تھا اور والد صاحب بھی اپنے اس بیٹے کی خدمت سے بڑے خوش ہوتے تھے کہ بیٹا میری بڑی خدمت بجا لاتا ہے. تو
اور واقعی خدمت کرتا تھا، اس کا بھی انکار نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک خدمت کی اس نے والد صاحب کی. تو ایک دن والد صاحب کو محبت میں کہنے لگا کہ ابا جان، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں بہت آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اور میرا یہ ذہن ہے کہ آپ جو کچھ مجھے فرمائیں گے میں وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ ایک دفعہ مجھے آزما کر دیکھیے بس. اور اس میں اس بیٹے کو کچھ ایسا بھی تھا کہ میں والد صاحب کی بہت ساری اس طرح کی چیزیں کر سکتا ہوں، اور اس کو اس چیز کا تھوڑا سا، جس کو کہتے ہیں نا کہ آدمی کو بعد ہوگا گھمنڈ ہو جاتا ہے، باپ کی خدمت پر بھی گھمنڈ ہو جاتا ہے کہ میں بہت ساری خدمت کرتا ہوں، میں نے بہت حق ادا کیا اپنے ماں باپ کا. تو اس طرح کا یہ حق ادا کرنے والا جو بیٹا تھا، اس نے ایک دفعہ اپنے والد صاحب کو اسی طرح کہہ دیا کہ میں آپ کی بڑی خدمت، جو کہیں گے میں کروں گا. ایسا کہا اچھا اچھا، ایسے سمجھ گیا کہ بیٹے کو تھوڑا سا اندر میں مرض لگ گیا ہے، کیڑا لگ گیا اس کی طبیعت کو. ایک دن والد صاحب نے کہا بیٹا سیب کھانے کا جی کرتا ہے، مجھے سیب کھلائے گا؟ آپ سیب کی بات کرتے ہو؟ اتنا بڑا سیب کا ٹوکرا لے کر والد صاحب کے پاس آ گیا، یہ لیجیے سیب کھائیے، ختم ہو جائے مجھے فرمائیے میں دوسرے لے کر آ جاؤں گا، اب کھائیے، بہت اچھے سیب ہے. شکریہ بیٹا، بہت بہت شکریہ. بیٹا کام کر، مجھے اس پہاڑ پہ لے جا، گھر کے سامنے نہیں، اس کی چوٹی پہ بیٹھنا چاہتا. کیوں نہیں ابا جان، آئیے میں اٹھا کے لے جاتا ہوں آپ کو. اٹھا کر لے گیا باپ، ایک مطلب کندھے پہ لیا، سیبوں کا وہ ٹوکرا لیا اور پہاڑ پہ چڑھ گیا، اور چڑھ کر چوٹی پہ بیٹھ گیا. پار جیسے کہ چٹان تھی، اوپر بیٹھ گیا. والد صاحب نے کہا ارے واہ مزہ آ گیا. اب والد صاحب نے سیب لیا اور وہ چٹان سے نیچے لڑکا دیا. بیٹا اٹھا کے لیا، ابھی لاتا ہوں ابا جان. بھاگا، اٹھا کے لایا، ابا جان یہ لیے. باپ نے دوسرا سیب لیا، پھر نیچے لڑکا دیا. بیٹا اٹھا کے لیا، وہ پھر نیچے گیا، پھر اٹھا کے لے آیا. ابا جان یہ لیجیے، آپ حکم کیجیے. آپ باپ نے تیسرا سیب نیچے لڑکا دیا. بیٹا اٹھا کے لیا. اب وہ جو مسکراہٹ تھی نا چہرے پر، وہ تھوڑی سی ختم ہو گئی. گیا اٹھا کر تھکا آ رہا آیا، یہ لیجیے. باپ نے چوتھا سیب بھی نیچے لڑکا دیا. بیٹا اٹھا کے لیا، تھوڑی دیر رکا، پھر باپ کو دیکھا، جاتا ہوں، اٹھا کے لیا. اب وہ اس کا سانس بھی بھول گیا تھا، پسینہ آ رہا تھا. اب باپ نے پانچواں سیب لیا تو اس کی دل کی دھڑکن آگے پیچھے ہوئی. جیسے والد صاحب نے نیچے پانچواں سیب پھینکا، وہ اٹھا کے لیا. اب اس کا جو پیمانہ تھا وہ لبریز ہو گیا. ابا جان یہ کیا حرکت ہے؟ کیا میرا اب یہی کام رہ گیا ہے کہ میں اب سیب پھینکتے رہو میں سیب اٹھاتا رہو، اب سیب پھینکتے رہو میں سیب اٹھاتا رہو؟ یہ تو کوئی بات نہیں نہ ہوئی. اب تھوڑا سا بیٹا ایگریسو ہوا. والد صاحب نے کہا بیٹا بات اصل میں یہ تھی کہ جب تو چھوٹا تھا نا تو میں اسی چوٹی پہ تجھے لے کر آیا تھا. یہ جو ہے نا، یہی ہمارے گھر کے سامنے ہے نا، میں یہیں لے کر تجھے آیا تھا. اس وقت تیرے ہاتھ میں بال تھی، گیند تھی. تو نے وہ گیند 10 دفعہ نیچے پھینکی تھی، میں 10 دفعہ اٹھا کے لایا تھا، لیکن میں نے یہ جملہ نہ کہا تھا جو تو نے آج کہا ہے. مجھے اس وقت بھی اچھا ہی لگتا تھا کہ تو گیند پھینکتا تھا، میں بھاگتا تھا، گیند اٹھا کے لے آتا تھا اور تجھے دیتا تھا. پھر تو نیچے گیند پھینک دیتا تھا، پھر میں اٹھا کر لاتا تھا، پھر تو نیچے گیند پھینکتا تھا، پھر میں اٹھا کر لاتا تھا. میرے پانچویں سیب میں تو تھک گیا. وہ خدمت کرنے والا تھا، وہ اپنے والد کی خدمت کرنے والا تھا. لیکن خدمت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان یہ سوچ لے کہ اس نے کوئی ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کر دیا. عرض کرنے کا میرا مقصد یہ ہے، حسن سلوک جتنا کر سکتے کریں، ادب جتنا کر سکتے کریں، تعظیم جتنی کر سکتے کریں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ کبھی بھی ذہن کے اندر بات نہ آئے کہ میں نے اپنے والدین کی بہت خدمت کر لی، میں والدین کے لیے یوں، میں والدین کے لیے یوں، میں والدین کے لیے یوں. کچھ بھی نہیں ہو. جو والدین نے، جو والد نے، میرا موضوع اصل والد ہے.
جو والد نے بالخصوص ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ تکلیف ہی کچھ اور ہے. ماں بھی بڑی تکلیف اٹھاتی مگر میرا ماں یا موضوع نہیں ہے. ماں کی تکلیفوں کا تو بیان ہی کچھ اور ہے نا. یہاں مطلب اچھا پھر عموماً ماں کی تکالیف یا ماں کے بارے میں تو ہمدردی کے اور رحم کے بعض اوقات پہلو ملتے ہیں. باپ کے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ باپ کو چیز ہی نہیں ہے. یعنی باپ بھی کوئی مطلب ایسی چیز ہے جس کا ادب کیا جائے, جس کی تعظیم کی جائے, جس کا احترام کیا جائے, جس کے ساتھ بہترین حسن سلوک کیا جائے. یا والد صاحب اگر جیسے ہی گھر میں داخل ہوں تو کہیں ایسا ہے کہ بیٹا بیٹھا تھا تو کھڑا ہو جائے. والد صاحب جی ابو جی آئیے آئیے بیٹھیے ابا جان پانی پی لیں گے. یہ ہے ہمارے کلچر میں ہے کہ والد صاحب آئیں تو بیٹا سیٹ سے کھڑا ہو جائے, زمین پر تھا تو کھڑا ہو جائے تعظیم کے لیے. بڑھ کر اپنے والد صاحب کا ہاتھ چومے تعظیم کے لیے. اپنے والد صاحب کو بیٹھنے کی آفر کریے, بیٹھیے تعظیم کے طور پر, ادب کے طور پر, عزت کے طور پر. اپنے اٹھ کر اپنے والد صاحب کے لیے پانی لے کر آ جائے, والد صاحب پسینے میں ہیں, تولیہ دے دے, رومال دے دے, ابو پسینہ صاف کر لیجئے, آپ کے لیے یہ پانی لے لیجئے. یا مثال کے طور پر اگر اس کے اپنے بچے ہیں اور دادا گھر پر آئیں تو بچوں کو تعلیم دے, بیٹا دادا ابو کے لیے پانی لے کر آ جاؤ, دادا ابو کے لیے یہ لے کر آ جاؤ, یہ لے کر آ جاؤ, یہ لے کر آ جاؤ. یا اگر گھر میں مطلب کہ بچوں کی امی ہیں تو ابو آئیں, ذرا یہ دیجئے گا, ذرا یہ دیجئے, ذرا یہ تیار کیجئے گا, ذرا چائے بنا لیجئے گا ابو کے لیے, ابو تھکے ہوئے ہیں. اس طرح کی کبھی ہم نے باتیں کی. جب ہم تھکے ہوئے آتے تو ہمارے والد صاحب گھر میں چیختے تھے, اے میرا بیٹا گھر میں آئے, دیکھو پسینہ نکل رہا ہے. خوش کرنے کے لیے ہم خوش کرنے کے لیے والد صاحب کرتے تھے. ہم کو خوش کرنے کے لیے والد صاحب وہ بن جاتے تھے, وہ ہاتھ نیچے, وہ کیا ویسے بندے گھٹنوں پہ جو نہیں چلتے پھر, اور ہم کو اپنے پیٹھ پہ بٹھا لیتے تھے. وہ والد صاحب کرتے تھے ہمارے. اپنے کندھوں پہ اٹھا کر ایسے گھما کرتے تھے, اچھلا کرتے تھے اور ہم ہنسا کرتے تھے. یہ والد صاحب کرتے تھے ہمارے. ہم لوگ بھاگتے تھے تو والد صاحب پیچھے پیچھے بھاگتے تھے. کبھی ہم آگے گئے, سامنے سے موٹر سائیکل یا سائیکل یا گاڑی آتی تھی, والد صاحب کی چیخیں نکل جاتی تھی, اے بیٹا سنبھالو, بیٹا سنبھالو. یہ والد صاحب کرتے تھے ہمارے. یہ ہمارے والد صاحب کرتے تھے. بیٹا دھوپ میں نہیں جانا, دھوپ بہت ہے بیٹا, رنگ تمہارا کالا ہو جائے گا, رنگ جل جائے گا. یہ والد صاحب کرتے تھے ہمارے. یہ والد صاحب تھے جو ہم کو 4 دفعہ دین میں پوچھ لیا کرتے تھے, بیٹا خرچی ہے دو, نہیں تھا آپ کے پاس جیب میں پیسہ. یہ والد صاحب تھے جو اپنا جیب کاٹ کاٹ کر ہمیں کھلایا پلایا کرتے تھے. یہ والد صاحب تھے ہمارے. یہ والد صاحب ہیں ہمارے. یہ والد کی خدمت تھی, یہ والد کے احسان ہے, یہ والد کا کرم ہے. اس کو یہ کہہ کر اگنور کر دینا یا یہ کہہ کر اس کو ٹال دینا کہ باپ ہے نا جو کچھ کیا اس کی ذمہ داری تھی. ارے ذمہ داری کی تو ویسے میں مثالیں دے چکا ہوں. وہ محبت تھی, وہ شفقت تھی, وہ پیار تھا. وہ دعا یاد کیجئے کہ یا اللہ ہمارے والدین پر, ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا. ہمارے ماں باپ نے ہم پر رحم کیا ہے. ہمارے لیے کپڑے لانا ہمارے والد صاحب کی شفقت و محبت تھی. اچھے سے اچھے کپڑے لانا شفقت و محبت تھی. عید کے دن میں کبھی آپ نے والد صاحب کو پوچھا, ابا جان آپ نے نئے کپڑے سلوائے, آپ نے کرتا شلوار سلوایا, آپ نے چپل لیے؟ ہماری انگلی پکڑ کے والد صاحب ہم کو شب برات کے دن مسجد میں لے جایا کرتے تھے. آج آپ کے والد صاحب گھر میں ہیں, کیا شب برات کی رات آپ نے والد صاحب کا ابا جان میں آپ کو مسجد کی طرف لے جاؤں؟ شب معراج کی رات ابا جان میں آپ کو مسجد میں لے جاؤں؟ ہمارے والد صاحب ہماری انگلی پکڑ پکڑ کر ہمیں مسجد کا راستہ دکھاتے رہے. آج اگر والد صاحب گھر میں تو آپ نے کبھی اس طرح آفر کیا, ابا جانا جمعہ کا دن ہے میں آپ کو گھر سے بلانے کے لیے لے آؤں؟ ہم تھکے ہوئے تھے, ہمارے والد صاحب نے پیٹ کاٹ کر ٹیکسی کروا کر ہم کو سفر کروایا ہے. کبھی آپ نے والد صاحب کو آفر کیا, ابا جان رکشا ٹیکسی لے آؤں؟ میرے پاس کار ہے, اگر آپ کو جب بھی ضرورت ہو مجھے ارشاد فرمائیے گا, میں کار لے کر حاضر ہو جاؤں گا. کبھی آفر کی؟ خوش کرنے کے لیے, دل جوئی کرنے کے لیے, دل بڑا کرنے کے لیے.
پتا تھا کہ والد صاحب کو یہ چیزیں پسند ہے، کبھی گھر میں پکی وہ چیز، تو والد صاحب کو کہا کہ ابا جان وہ، بلکہ گھر میں کہا کہ میرے والد صاحب کے لیے بھی بھر کر رکھیں، جب ہم الگ رہتے ہیں، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ ذرا برتن بھر دیجئے گا، یا تو خود جا کر دیا ہے، یا بچوں کی تربیت کی کہ بیٹا جاؤ دادا ابو کو دے کر آ جاؤ، دادا جان کو دے کر آ جاؤ، بھی کیا ہم نے؟ ہم اس کا الٹ کرتے ہیں، ہم اس کا تضاد کرتے ہیں، اس کی ضد کرتے ہیں، اور سوچتے نہیں ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کل وہ کچھ ہمارے ساتھ ہوا تو ہمارا کیا بنے گا؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ ایک شخص تھا بڑا خوشحال، دولت مند بھی تھا، آل اولاد بھی تھی اس کی، بچیوں کی شادی کر دی، بچیاں اپنے سسرال چلی گئیں، بیٹوں کی شادی کر دی، بیٹوں کی بھی شادی کی کہ الگ الگ کر دیا، بیٹے الگ رہے۔ جب بیٹے الگ رکھا بیٹوں کو، اب ہفتے میں ایک دو دفعہ بچے آتے، ان کے بچے آتے، بچیاں آتی تو وہ پوتے پوتیاں بیٹے بیٹیاں، تو وہ ہفتے میں ایک دو مرتبہ خوش ہو جایا کرتا تھا والد صاحب، ماں خوش ہو جاتی تھی، ترکیب تھی کہ بس الگ الگ رہتے، کیا حرج ہے، خوش ہوتے تھے۔ اور وہ ایک یا دو دن یا چند گھنٹوں کا یہ میل ملاپ باتیں، اور تھوڑا سا وہ ہوتا نا کہ فیملی گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، تو وہ جسم پورے ہفتے کی غذا ہو جاتی تھی، حشاد بشاش۔ آخر کار چند برسوں کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا، اب والد صاحب اکیلے ہو گئے، اب گھر تنہائی، اب وہ ایک پرانا رشتہ ہوتا ہے والد صاحب کا ماں کے ساتھ، ہمارے ماں کے ساتھ، تو وہ جو 50 60 70 سال کے بعد جب وہ چلی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے تو ایک دکھ صدمہ رہتا ہے، پھر وہ تنہائی ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے ہاں جب عموماً ایسا ہے کہ اگر ماں کا انتقال ہو جائے تو بچے آگے بڑھ کر والد صاحب کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے کہ والد صاحب کی دوسری شادی کروا دیں، جبکہ امیر سنت نے اپنے مدنی مذاکرے میں یہ ہماری توجہ دلائی تھی کہ کروا دیا کریں، اکیلا نہ رکھے باپ کو، کروا دیا کریں والد صاحب، بھلے کتنی عمر ہے، ان کی شادی ممکن ہو تو شادی کروا دیا کریں۔ وہ بھی ہو سکتا ہے کہ والد حیا شرم اور بہت سارے ایسے اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اظہار نہ کر سکے، ذہن بنائیے، بچے اپنا ذہن بنائیں، یہ ضد یہ بحث نہیں کہ والد صاحب کو شادی کی کیا ضرورت ہے، جو تمہیں بیوی کی ضرورت پڑتی تو تمہارے والد صاحب کو آگے ضرورت نہیں پڑے گی۔ خیر یہ موضوع نہیں ہے میرا، البتہ انتقال ہو گیا ماں کا تو والد صاحب اب اکیلے ہو گئے تھے۔ ایک دن والد صاحب نے بیٹے کو کہا کہ بیٹا بات یہ کہ اب تنہائی چپتی ہے، اب اکیلے نہیں رہ سکتا، کیا ہی بہتر ہو کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں رہ جاؤں۔ بیٹا محبت کرتا تھا والد صاحب سے، ابا جان چشمے میں روشن دل میں شاد، مرحبا، خوشی خوشی اپنے والد صاحب کو گھر میں لے گیا۔ گراؤنڈ +1 چھت پر بھی کمرے وغیرہ بنے ہوئے تھے، نیچے بھی کمرے تھے، نیچے ایک اچھا سا کمرہ صاف کر کے والد صاحب کو دے دیا، ابا جان آپ یہاں رہیے۔ اب والد صاحب رہنے لگے، بچے آتے تھے کھیلتے کودتے تھے تو والد صاحب کی تنہائی اور غم وغیرہ دور ہونے لگا، ایک اچھے دن گزارنے لگے۔ مگر یہ زیادہ عرصہ نہ چلا، اور جو بہو تھی اس کو سسر چبھنے لگا، حالانکہ سسر میں پرابلم نہیں تھی، مگر بہو میں بعض اوقات یہ پرابلم آ جاتی ہے۔ اگر ایسی اسلامی بہنیں سن رہی ہیں تو وہ توجہ کریں، ان میں پرابلم آ جاتی ہے اور وہ خدمت سے تنگ آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے خدمت آپ پر کتنی لازم ہے نہیں ہے اس کی بحث نہیں کرتا، لیکن اخلاق کی طور پر جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ بھی جانتی ہیں، سب جانتے ہیں، پورا معاشرہ جانتا ہے کہ اخلاق کی طور پر ذمہ داری کو کیا کہتے ہیں۔ مگر وہ سسر چبھنے لگا، اب چبھنے لگا تو اب وہ عورت کی ایک فطرت ہوتی ہے، بڑی عجیب فطرت ہوتی ہے، اللہ کی پناہ، کہ جب شوہر پھر گھر پہ آتا ہے نا تو اس کا دماغ کھاتی ہے،
تمہاری ماں ایسی، تمہارا باپ ایسا، تمہاری ماں ایسی، تمہارا باپ ایسا، تمہارے باپ نے یوں کہہ دیا. اس پہ جھوٹ بھی بعض اوقات بولتی ہے، تہمت بھی گھڑتی ہے، اور بڑی مطلب کہ عورت اللہ نہ کرے اگر فتنے پر آ جائے نا تو بڑی تباہی مچاتی ہے. اگر ایسی کوئی اسلامی بہن اس وقت مدنی چینل پر ہے اور وہ یہ سن رہی ہے، اور اگر آپ کے نیچر میں اس طرح کی چبھتی عادت ہے، اس طرح کی یہ گندی عادت ہے، بہت گندی عادت ہے اپنے شوہر کے کان بھرتے رہنا، اور کبھی بہن کی شکایت تو کبھی بھائی کی شکایت تو کبھی ماں کی شکایت تو کبھی باپ کی شکایت، مجھے یوں بول دیا، مجھے یوں بول دیا، مجھے یوں بول دیا. اتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے بعض اوقات آدمی کو، مطلب میں تصور کر سکتا ہوں، ایک تصوراتی طور پر عرض کرتا ہوں کہ بہت تکلیف دہ بات ہے کہ آدمی مطلب کس طرح برداشت کرے اپنے ماں باپ کی برائیاں، کس طرح برداشت کرے اپنے بھائی بہن کی برائیاں. اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے. تو اب عورت پھر صبر کس چیز پر کرے گی؟ ایسے بھی تو اسلامی بہنیں ہوتی ہوں گی جو ان تکالیف کے باوجود بھی اپنے شوہر کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دیتی ہوں گی کہ میرے ساتھ ہوتا کیا ہے. وہ رات آتی ہے تو دن کا انتظار کرتی ہے کہ ایک نہ ایک دن سورج طلوع ہوگا اور میرے گھر میں بھی امن اور محبت کی روشنی داخل ہو جائے گی. اگر یہ شکایتیں کرتی رہوں گی تو سورج دے کب طلوع ہونا، نہ جانے جب سورج طلوع ہو تو وہ سورج کیسا طلوع ہو، اور نہ جانے وہ روشنی آئے گی یا نہیں آئے گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سورج طلوع ہونے سے پہلے میرا گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے. کہ یا تو گھومے گی تو یا تو یہ وہ کام کرے گا جیسا میں اب کہہ رہا ہوں کہ وہ بیوی کو فارغ کر دے گا کہ تیری بنتی ہی نہیں ہے، جب دیکھو کٹ 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 کتنا چلاؤں میں. یا پھر یہ ہوگا جو یہاں ہوا. یہاں کیا ہوا کہ یہ بیوی شور کے کان بھرتی سسر کے خلاف. اب وہ چند دن تو چلتا رہا، اگنور کرتا رہا، چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے. اس کو باپ سے محبت تھی مگر کیا کرے، شکایتوں کا ڈھیر لگ گیا. اب وہ جذباتی ہو کر بیوی نے کہا کہ اب یا تو اس گھر میں رہوں گے، آپ کے والد صاحب رہیں گے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. اب اس سے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی، پورا گھر بچے ایک گھرانہ بنا ہوا تھا. محبت بھی بہت کرتا تھا اپنی بیوی سے. والد صاحب کے پاس حاضر ہوا. اب انداز یہ تھا کہ ابا جان نیچے ہیں، اوپر چھت پر کمرہ بنا ہوا ہے، ہوا بھی آئے گی، روشنی بھی آئے گی، آپ کی تھوڑی صحت اچھی ہو جائے گی، بچے آئیں گے دوپہر آپ کھیلتے رہیے گا. اگر آپ کہیں تو میں آپ کا کمرہ اوپر شفٹ کر دوں. باپ باپ ہوتا ہے. کہتے جب بیٹا جھولے کے اندر پاؤں ہلا رہا ہوتا ہے نا بستر پر اتنا سا، اس وقت بھی باپ سمجھ جاتا ہے کہ بیٹا کس قدم پہ چلے گا. باپ باپ ہوتا ہے. جب بیٹا بولنا نہیں جانتا نا، اس کی زبان پر الفاظ ہی نہیں آئے ہوئے ہوتے، اس کو بولنا آتا ہی نہیں ہے، تب بھی باپ ہوتا بیٹا کیا چاہیے، پانی چاہیے، اب اس کو پانی چاہیے، پانی پانی. تو باپ جب تم نہیں بول سکتے نا تب بھی باپ کو پتا تھا کہ تم کو پیاس لگی ہے. تمہاری زبان نہیں تھی وہ، جب تم بولنا نہیں جانتے تھے تب باپ سمجھ جاتا تھا کہ تم چاہتے کیا ہو. آج جب تم بولتے ہو تو باپ کیا بے وقوف ہے جو نہیں جانتا کہ تم چاہتے کیا ہو؟ وہ سب جانتا ہے. باپ باپ ہوتا ہے. زندگی گزاری اس نے، لاکھ پڑھے لکھے صحیح آپ، لیکن آپ کا تجربہ باپ والا تجربہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا. آپ بولو میرے بال سفید ہوگا پر نزلے میں ہوئے ہوں گے، آپ کے والد صاحب کے بال تجربے میں سفید ہوئے. یہ اسے ہی سمجھانے کے لیے عرض کرو. تو باپ کو بھنک تو آ گئی کہ یار دیر از سم تھنگ ان دا باٹم، کچھ تو ہے. ٹھیک ہے بیٹا، آپ جو لاجک دے رہے اس کا کون انکار کرے گا، ہوا آئے گی، روشنی آئے گی، میری صحت اچھی ہو سکتی ہے، یہ سب کر کے باپ نے بھی بیٹے کی بات رکھ لی اور اوپر شفٹ ہو گئے. شفٹ ہوئے تو وہ فاصلہ آ گیا. باپ بیٹے نے کون سا روز اوپر جا کے باپ کو پوچھنا ہے. اب جب بہو کو ایک قرار نصیب ہوا کہ چلو نیچے سے تو جان چھٹی، اب اوپر چلا گیا بڈھا. اب وہ جب کھانا جانے لگا تو ایک آواز سسر کے کان میں آئی کہ یہ کیا قیمتی قیمتی برتنوں میں کھانا پہنچا رہے ہو، یہ ہے نا پلاسٹک کی پلیٹ، اس پہ کھانا دے آؤ.
بوڑھا آدمی ہے، گر گئے، پلیٹ ٹوٹ گئی تو اب وہ کھانا پلاسٹک کی پلیٹ میں جانے لگا. پلاسٹک کی پلیٹ میں کبھی دھلی ہوتی، کبھی نہ دھلی ہوتی، کبھی صاف ہوتی کہ نہ صاف ہوتی. اب وہ باپ سمجھ گیا کہ اب یہاں گزارا مشکل ہے، لیکن بیچارہ جاتا کدھر؟ کوئی جگہ ہی نہیں تھی کہ جہاں جا کے رہتا. کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، آخر کرتے 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 دم توڑ گیا، اور والد صاحب چھت پر ہی انتقال کر گئے. بیٹے کو پتا چلا، بیٹا بھی اوپر گیا، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تدفین وغیرہ ہو گیا. اب گھر کی صفائی کرنی تھی کہ چلو گئے والد بزرگوار. اب صفائی کرتے کرتے وہ پلاسٹک کی پلیٹ نظر آئی، کہیں مٹی والی پڑی ہوئی تھی کونے میں. تو جیسے ہی وہ کچروں کے ساتھ پلاسٹک کی پلیٹ اٹھانے لگے نا، تو اس کا چھوٹا بچہ جو تھا نا، اس نے بڑھ کر پلیٹ لے لی. نہیں، یہ پلیٹ میرے پاس رہے گی. تو والد صاحب نے کہا بیٹا اس پلیٹ کا تم کیا ہے؟ نہیں، میں اس کو سنبھال کے رکھوں گا. بیٹا تو گندی پلیٹ ہے، دیکھو گندی پلیٹ، اس کا کیا کرو گے؟ نہیں ابو میں اس کو سنبھال کے رکھوں گا. تو بیٹا کیوں سنبھال کے رکھو گے؟ کیونکہ ابا جان جب آپ بوڑھے ہو گئے نا، میں آپ کو اسی پلیٹ میں کھانا دوں گا. جب آپ بوڑھے ہو گئے نا، اسی پلیٹ میں آپ کو کھانا دوں گا. تب باپ کی آنکھ کھلی، مگر بیٹے کی آنکھ اس وقت کھلی جب باپ کی آنکھ بند ہو چکی تھی. یہ مقافات عمل ہے. باپ ترستا ہے. اس وقت یقین دلاتا ہوں میں آپ کو، باپ ترستا ہے بیٹے کی مسکراہٹ کو. باپ ترستا ہے بیٹے کی شفقت و چاہت و محبت کو. باپ سے اس لیے محبت مت کرو کہ یہ تمہیں پیسے دیتا ہے. باپ سے اس لیے محبت کرو، یہ صرف تمہارا باپ ہے، باپ ہے، یہ باپ ہے، بس یہ والد ہے. اس لیے اس سے محبت کرو، اس لیے اس سے پیار کرو کہ اس سے محبت، اس کی تعظیم، اس سے پیار کو شریعت نے پسند کیا ہے. یہ خرچی دے تو اچھا، یہ خرچی روکے تو برا. یہ تفریح پہ جانے دے تو اچھا، یہ تفریح سے روکے تو برا. یہ موبائل دے تو اچھا، یہ موبائل سے روکے تو برا. یہ موٹر سائیکل دے تو اچھا، یہ موٹر سائیکل سے روکے تو برا. یہ کار دے تو اچھا، یہ بیکار کر دے تو برا. یہ انویسٹمنٹ دے تو اچھا، یہ انویسٹمنٹ نہ دے تو برا. یہ کاروبار میں پارٹنر بنے تو اچھا، یہ خرچی دے تو برا. یہ بینک میں سائن کروائے تو اچھا، یہ بینک میں سائن تمہاری نہ کروائے تو برا. کہ تم نے باپ کو نوٹ کمانے کی مشین بنا کر رکھا. کیا باپ کا اس کے علاوہ کوئی سٹیٹس نہیں ہے تمہارے گھر میں؟ تمہاری بیوی نے تمہارے والد کے بارے میں شکایت کی، تمہارے کان نے سنا کیسے اپنے باپ کی غیبت کو؟ میں نہیں کہتا کہ آپ اٹھ کر اپنی بیوی کو ماریں، میں گھر کی کسی بدامنی کی فیور میں نہیں ہوں، لیکن کیا آپ اس وقت اپنے بچوں کی امی کو اپنے والد صاحب کے ادب اور احترام پر آدھے گھنٹے کی نیکی کی دعوت نہیں دے سکتے تھے؟ جب آپ کے بچوں نے دادا کی برائی کی تو آپ آدھا گھنٹہ اپنے بچوں کو نیکی کی دعوت نہیں دے سکتے تھے؟ ارے والد صاحب کے ساتھ تو ایسا حسن سلوک ہے کہ ہماری شریعت نے والد کے انتقال کے بعد بھی اس کے لیے حسن سلوک کو باقی رکھا ہے. اس کے جیتے جی تو بڑی دور کی بات ہے. حدیث پاک ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما، سب سے اعلیٰ نیکی، بہترین بھلائیوں میں سے کسی شخص کا اپنے باپ کے غائب ہونے کے بعد اس کے محبت والوں سے سلوک کرنا ہے. والد کے انتقال کے بعد حدیث میں ہے سب سے اعلیٰ نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. اس کے پیچھے پیارے آقا صلی اللہ تعالی سے اس طرح کے ارشادات کی وجہ سے صحابہ کرام علیہم رضوان جن سے تعلق والد صاحب کا ہوتا تھا نا، ان سے بھی اس سے سلوک کرتے تھے. باپ تو بڑی اعلیٰ مقام پر فائز ہے، بڑے اعلیٰ مقام پر فائز ہے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے کو یوں فرمایا کہ رب کی رضا والد کی رضامندی میں ہے، اور رب کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے. یہ حدیث
اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ میرات جلد 6 صفحہ نمبر پیج نمبر 527 527 پر نقل کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا کہ وہ خود عابد، زاہد، تہجد گزار اور شب بیدار ثابت ہے، مگر ان کے والد عمر بن عاص نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی بیٹے سے خفا ہونے کی. اس پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا یہ ارشاد عطا فرمایا کہ رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضی باپ کی ناراضی میں ہے. باپ کو خوش کرو، باپ کو راضی کرو. جس کے ساتھ والد صاحب کا تعلق ہے اس کو خوش کرنے، اس کو راضی کرنے، اس سے حسن سلوک کرنے کی ہمیں تربیت و تعلیم کی گئی ہے، جہاں معنی شرعی نہ ہو، شرعی کہیں رکاوٹ نہ آتی ہو. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ وہ مکہ مکرمہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ان کی ملاقات ایک بدو سے ہوئی، دیہاتی. آپ نے انہیں سلام کیا اور پوچھنے لگے کیا آپ فلاں بن فلاں نہیں ہیں؟ جواب دیا جی ہاں میں وہی ہوں. پھر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی وہ سواری جس پر آپ سوار تھے اور اپنا وہ امامہ شریف جو سر پر تھا اس کو اتارا اور وہ سواری اور وہ امامہ شریف اس دیہاتی یعنی بدو کو دے دیا. وہ چیزیں لے کر آگے چلا گیا. اس سفر میں عبداللہ بن دینار بھی آپ کے ساتھ تھے. وہ کہتے ہیں ہم لوگوں نے جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو ایک دیہاتی ایک بدو کی اتنی تکریم و تعظیم اور اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے جب دیکھا تو ہم میں سے چند ساتھیوں نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، یہ لوگ تو بہت تھوڑے پر بھی خوش ہو جایا کرتے ہیں، آپ نے تو اپنی سواری بھی دے دی، اپنے سر کا امامہ اتر کر بھی اس کو عطا فرما دیا. تو یہ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا جواباً کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آدمی کے لیے سب سے بڑھ کر صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کے انتقال کے بعد بھی اس کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا رہے. اسی مفہوم کی ایک اور حدیث پاک بھی سنیے. جس کو یہ بات پسند ہے کہ وہ اپنے والد کی اس کی قبر میں بھی صلہ رحمی کرے، یعنی ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، صلہ رحمی کرے، تو اسے چاہیے کہ اپنے والد کے انتقال کے بعد اس کے ساتھیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. یہ کتنی آپ دیکھیے والد کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے شریعت مطہرہ میں، حدیث پاک میں. اس حدیث کے تحت لکھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ سب سے اعلیٰ نیکی باپ کے انتقال کے بعد اس کے دوستوں سے صلہ رحمی کرنا ہے، یہ اس لیے ہے کہ زندگی میں تو کسی کی خوشامد اور چاپلوسی کا بھی وہم ہو سکتا ہے، لیکن والد کے انتقال کے بعد اس کے دوستوں سے صلہ رحمی کرنے میں کسی قسم کی چاپلوسی اور دکھلاوے کا بظاہر کوئی امکان نہیں رہتا. اسی لیے آپ نے انتقال کے بعد والد کے دوستوں سے صلہ رحمی کرنے کو اعلیٰ ترین نیکی فرمایا. اس موقع پر ایک اور بھی مدنی پھول بیان کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک روایت بیان کی گئی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی انتقال کے بعد ان کی سہیلیوں کی خدمت میں بھی تحائف بھیجا کرتے تھے. یہ عمل آپ حضرت سیدتنا ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو محبت اور جو تعلق تھا اس بنیاد پر یہ سارے کام عموماً ہوا کرتے تھے. تو بیوی کے ساتھ جب آپ کی صلہ رحمی کا یہ حال تھا تو آپ کے والدین کے بارے میں
جو ہم اپنے والدین کے بارے میں ہمارا کیا ذہن ہونا چاہیے ان کے ساتھ، اس سے سلوک، ان کے ساتھ صلہ رحمی کے حوالے سے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری شریعت بڑی جوڑتی ہے. انتشار، افتراق، یہ علیحدگی، یہ ٹوٹ پھوٹ، یہ لڑائی جھگڑا، یہ فتنے فساد، ان چیزوں کو شریعت پسند نہیں کرتی. یہ جو لڑتے ہیں نا، یعنی میں ان بچوں سے بات کرتا ہوں کہ آپ جو اپنے گھر میں اپنے والد صاحب سے لڑے ہوں گے، سوچئے اب لڑے ہوں گے، آپ نے بڑی بدتمیزی کی ہوگی اپنے والد صاحب کے ساتھ، سوچئے، یاد کیجئے کیوں کی بدتمیزی اپنے والد صاحب؟ کیا یہ ذات اس لیے ہے کہ اس کے ساتھ بدتمیزی کی جائے؟ کیا والد اس لیے ہے کہ اس کے ساتھ اونچی آواز سے بات کی جائے؟ کیا یہ والد اس لیے ہے کہ آپ اس کے احسانوں کو بھول کر اس کے ساتھ وہ سلوکی کرے؟ بتائیے، کیا یہ والد صاحب اس لیے ہے؟ یہ اس لیے نہیں تھا. نہ والد کی یہ پوزیشن، نہ والد کے لیے یہ چیز روا. یہ والد ہے، سڑک پر چلو تو اس کے پیچھے چلو، آگے بھی مت چلو. آپ نے کیوں کیا تھا یہ؟ کیا حق حاصل ہے آپ کو والد صاحب کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا؟ ارے بیٹا، اپنے والد کے مزاج اور موڈ پر بات کرے. یہاں تو الٹا ہو گیا، باپ انتظار کرتا ہے کہ بیٹے کا موڈ کب اچھا ہوگا. ارے کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گئے ہو. والد کے معاملے میں اس قدر تمہاری اس قدر لاپرواہی درست نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آج جو کچھ آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ کر رہے ہو، کل آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے. پھر آپ کو جو پچھتاوا ہوگا، پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کرتے ہیں اسے، یہ میں نے کتابوں میں پڑھی ہیں یہ باتیں. ایک شخص کے ساتھ اس کی اولاد نے بڑی بدتمیزی کی، بڑی بے رخی کی، اس کو بڑا اگنور کیا. وہ خود والد صاحب کہتے ہیں کہ میرے ساتھ میری اولاد جو کچھ کر رہی ہے میں جانتا ہوں. جس طرح یہ مجھے پانی پلاتے ہیں، جس طرح مجھے کھانا کھلاتے ہیں، جس طرح یہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، جس طرح مجھے گھر کے ملازم سے بدتر زندگی گزارنے پر جنہوں نے مجبور کیا ہوا ہے، میں سب جانتا ہوں. لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے میں اس کا حقدار ہوں. میں اس کا حقدار ہوں. کیونکہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا. جن برتنوں میں نے ماں باپ کو کھلایا تھا نا، آج انہی برتنوں میں میری اولاد مجھے کھلا رہی ہے. جس طرح وہ خود کہتا ہے باپ، جس طرح میں انتظار کر رہا تھا کہ میرے باپ کا انتقال ہو کہ اس کی وراثت کی رقم مجھے ملے، بڈھا مرتا نہیں ہے، اسی طرح آج میری اولاد میرے مرنے کا انتظار کر رہی ہے کہ میں کب مروں اور میرا ورثہ میری اولاد میں تقسیم کیا جائے. یہ مکافات عمل ہے. یہ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے. ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں. یہ چیز درست نہیں ہے. گھر میں اس طرح لڑائی جھگڑا ہونا درست نہیں ہے. میں والد صاحب کو کیوں سمجھاؤں والد صاحب کو؟ آپ کیوں نہیں سمجھتے ہو یار؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال کی عمر میں اب میں آپ کے والد صاحب کو سمجھاؤں؟ اس سے جو بات کرنی ہے ہم الگ سے کریں گے. ان کو جو کہنا ہے ہم الگ سے کہیں گے. مگر اس وقت آپ سمجھیے، الگ سے برا سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اس وقت آپ یہ مت سوچئے کہ والد صاحب نے تربیت کیسے کی، کیا کی. میں والد صاحب کے بارے میں کیا کہوں؟ ابھی میں ان سے بھی نہیں بات کرتا کچھ کہ آپ نے کیوں ایسا کیا، آپ نے کیوں ایسی پرورش کی، آپ نے کیوں اس طرح مطلب ان کو دین سے دور رکھا، اسلام سے دور رکھا، شریعت سے دور رکھا. یہ سب باتیں ٹھیک ہے، لیکن اس وقت میں والد صاحب کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں، آپ کو احساس دلانے کے لیے آیا ہوں. والد صاحب نے پرورش میں اگر کوتاہی کی ہے تو اس وقت موقع والد صاحب کو شرمندہ کرنے کا نہیں ہے. اس وقت احساس دلانے کا ہے اولاد کو
کہ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ بدسلوکی کریں؟ آپ اپنے گھر کے ماحول کو خدارہ محبت بھرا ماحول بنائیے. آپ کی مسکراہٹ دیکھ کر والد صاحب کی زندگی میں بہاریں آئی ہیں. آج آپ کا باپ آپ کی مسکراہٹ دیکھنے کو ترستا ہے. آج بھی لاکھ تکلیف دے بیٹا، لیکن جب بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے تو باپ دل ملا جاتا ہے. میں جانتا ہوں باپ کی تکلیف سے بیٹے کو تکلیف اتنی نہیں ہوتی. آج بھی بیٹے کی تکلیف سے باپ کو تکلیف ہوتی ہے. بیٹوں کو جو تکلیف ہوتی ہے تب بھی باپ کو تکلیف ہوتی ہے. پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ان کو دیکھنے کو آپ کے والد کی آنکھیں ترستی ہیں. ٹھیک ہے بیٹیاں چلی گئی سسرال، اب ان پر اتنا زور نہیں ہے، مگر ان کو بھی حسن سلوک کی تو ہم ترغیب دیں گے نا کہ آپ لاکھ اپنے سسرال چلی گئی ہیں لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کیجئے. ان کے شوہروں سے میری مدنی التجا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی امی کو ان کے ماں باپ سے دور مت ہونے دیجئے. وقتاً فوقتاً جو شریعت مطہرہ کے طریقہ کار ہیں، ایک صلہ رحمی اور حسن سلوک کا جو ایک مظاہرہ ہو سکتا ہے، اب اپنے بچوں کی امی سے بھی یہ کروائیے. میں تو کہتا اللہ کرے ایسا گھرانہ نصیب ہو جائے کہ بچوں کی امی اپنے بچوں کے ابو کو اس بات پر ابھارے کہ آپ کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، آپ کو اپنے ماں باپ کو پھل فروٹ دینا چاہیے، آپ کو اپنے ماں باپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہیے. آپ نے اپنے ابو کو فون کیا، آپ نے اپنی امی کو فون کیا، آپ ان کے پاس گئے نہیں، اتنے دن ہو گئے. یہ ہو نہیں سکتا یار. بچوں کے ابو اس کے بچوں کی امی کو کہیں کہ آپ ہو آئیے اپنی امی کے پاس اور ہو آئیے اپنے ابو کے پاس، مل آئیے، میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں، میں آپ کو لینے آ جاؤں گا. یہ صلہ رحمی نہیں کر سکتے ہم؟ کیا یہ پیار اور محبت کی فضائیں آج ہمارے گھر میں نہیں آ سکتی؟ اچھا آپ یہ کہیں گے نہیں میں تو بڑی مسلیت اور حکمت سے تو روک رہا ہوں، یہ جائے گی تو آ کر لڑے گی، اس کی ماں اچھی نہیں ہے، اس کا باپ اچھا نہیں ہے، اس کی ماں اچھی نہیں، اس کا باپ اچھا نہیں ہے. تو کیا اسی برائی پر ہی پورے خاندان کو ڈٹے رہے گے؟ اسی برائی پر یہ پورا خاندان جمع رہے گا؟ کیا اس خاندان کو نیکی کی دعوت نہیں دی جائے گی؟ کیا ان کی برائیاں دور کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی؟ کیا ماں کی اصلاح کی کوشش نہیں کی جائے گی؟ کیا باپ کی اصلاح کی کوشش نہیں کی جائے گی؟ ان کی اصلاح کے لیے کیا کیا آپ نے؟ صرف رشتہ توڑ دیا، دور کر دیا، دراریں ڈال دی، تفریق کر دی کہ یہ طریقہ ہے؟ آپ نے اصلاح کی کیا کوشش کی؟ بچوں کی امی کی اصلاح کی کیا کوشش کی؟ ان کے گھر والوں کی اصلاح کی کیا کوشش کی؟ فلاں کی اصلاح کی کیا کوشش کی؟ نیکی کی دعوت کہاں ہے؟ برائی سے منع کرنا کہاں ہے؟ دعوت اسلامی کا مدری ماحول آپ کے سامنے تھا، ہے، مدری چینل چلا دیتے، اسلامی بہنوں کے ان کے اجتماع میں بیٹھتے، اسلامی بھائی ان کے اجتماع میں آتے، گھر میں فیضان سنت کے درس کی ترکیب بناتے، گھر میں مدری ماحول بنانے کے 19 مدری پھولوں پر عمل کروانے کی کوشش کرتے، حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے، نرمی کے ساتھ پیش آتے، داماد بن کے نہ رہتے، بیٹا بن کے رہتے، وہ بہو بن کے نہ رہتی، بیٹی بن کے رہتی، وہ ساس بن کے نہ رہتی، ماں بن کے رہتی، وہ سسر بن کے نہ رہتا، باپ بن کے رہتا، وہ نند بن کے نہ رہتی، بہن بن کے رہتی. کیا یہ شفقت اور محبت اور پیار اور احترام، کیا یہ ماحول گھر میں نہیں بن سکتا تھا؟ میں تو چاہتی ہوں، وہ نہیں چاہتی. چڑیل تو اب آپ کی زبان ہی کہہ رہی ہے کہ آپ جب کسی سے بات کرتے اس کو چڑیل کہہ رہی ہے تو اس کے منہ پر سے کیا حال کرتی ہوں گی؟ آپ کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، آپ کیا گھر کا ماحول اچھا بناؤ گی؟ آپ کی تو زبان بے تکا بولتی ہے، آپ کی زبان اتنی ٹیڑھی، آپ کا مزاج کتنا ٹیڑھا ہوگا. تو سوچئے یار، ہم کب بنائیں گے؟ بھائی نے بے رخی پر بے رخاپن دکھائے تو بہن کو تیش آ جاتا ہے، ارے خون کا رشتہ ہے تمہارا یار. کیا یہ صرف ہم بیان کریں گے کہ جو تجھ سے توڑے اسے جوڑ؟ کیا یہ صرف بیان کریں گے جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر؟ کیا یہ ہم صرف بیان کریں گے کہ جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دے؟ اتنی اہم اور معاشرے کو، گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کی اتنی اہم حدیث، اتنی بنیادی حدیث، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا اتنا بنیادی فرمان
اس کو صرف بیان کی حد تک رکھیں گے, سننے سنانے کی حد تک رکھیں گے, اپنی ذات پر اس کا امپلیمنٹ کب کریں گے؟ مانتا ہوں آپ پر زیادتی ہوئی ہے, تبھی تو کہتا ہوں معاف کر دیجئے. مانتا ہوں اس نے آپ سے توڑا ہے, تبھی تو کہتا ہوں کہ آپ جوڑ لیجئے. مانتا ہوں اس نے آپ کو محروم کیا, تبھی تو کہتا ہوں کہ آپ عطا کیجئے. حدیث ہے یہ, فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اس فرمان پر عمل کرنے کی نیکی کی دعوت پیش کر رہا ہوں, میں آپ کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں. آپ کی صلہ رحمی اس کے دل میں محبت و پیار پیدا کرے گی. آپ کی صلہ رحمی اس کو ایک دن احساس دلائے گی کہ میں اس قدر احمق اور اس قدر عجیب آدمی ہوں کہ میں اپنی بہن سے توڑ کر رکھتا رہا, میری بہن بناتی رہی, میری بہن مجھ سے توڑتی رہی, مگر میں بناتا رہا. بہن کو احساس ہوگا کہ میرا بھائی بڑا شفیق و بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے, میں ہمیشہ اس سے توڑتی رہی مگر یہ مجھ سے جوڑتا رہا. بالخصوص جب دو بھائی بہنوں کی اولاد میں جب شادی ہوتی ہے, اس کے بعد عجیب پتہ نہیں کیا تماشا ہو جاتا ہے. شادی سے پہلے تو واقعی ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے, مگر جیسے ہی بہن کی بیٹی اور بھائی کا بیٹا, بہن کی بیٹی اور بھائی کا بیٹا, یا بہن کا بیٹا یا بھائی کی بیٹی, جب ان کی شادی ہو گئی, خالہ اور ماموزاد, جب ان کی شادی ہو گئی, اب وہ سمدھی ہو گئے, سسرالی ہو گئے. ارے آپ سگے بھائی بہن ہو یار, اب آپ سسرالی کی نظر سے دیکھتے ہیں, یہ میری بیٹی کا سسر ہے. ارے وہ بعد میں بنا ہے, 19-20 سال کے بعد بنا ہے, اس سے پہلے تمہارا بھائی ہے. یہ میری بیٹی کی ساس ہے. یہ بیٹی کی ساس کب بنی؟ یہ 18-20 سال تک تمہاری بہن ہے. اب تم اس کو ساس اور اس کو سسر, اور یہ کیسے آ گیا بیچ میں ہمارے یہاں؟ اس نے ہمارے یہاں لڑائیاں پیدا کی ہیں. بات صلہ رحمی کی چلی, اس لیے میں یہ موضوع لے کر آیا ہوں. جب ہمارا مزاج بنانے کا ہوگا, تو جب ہم رشتہ داروں سے بنائیں گے تو اگر والد صاحب سے نہیں بنائیں گے, تو والد صاحب کے ساتھ اس نے سلوک, والد صاحب کے ساتھ اچھا برتاؤ, والد صاحب کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ, ان سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ, باپ کی خدمت, باپ کا ادب, باپ کا احترام, ان تمام تر مدنی پھولوں کو آپ کے آگے میں نے بیان کیا, اس امید پر کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں, سبق حاصل کریں, اپنے والدین کو راضی کریں, ماں کو راضی کریں, باپ کو راضی کریں, اور والد کو راضی کرنے میں اپنی کوششیں صرف کریں. اگر والد صاحب ناراض ہیں, ماں باتوں کا جلدی مان جاتی ہے, یہ بھی میں مانتا ہوں کہ باپ اتنی جلدی مانتے نہیں ہیں, تھوڑا سا مزاج میں آ جاتا ہے. مرد اور عورت کے مزاج میں کچھ فرق ہوتا ہے, لیکن آپ اپنے والد کو راضی کرنے میں کوشش کیجئے. عقل بھی ہوتی ہے باپ میں, عقل مند ہے باپ, بیوقوف تھوڑی ہوتا ہے. کہ بیوقوف نے تم کو پالا تھا, تو تم کیسے عقل مند ہوگا جب بیوقوف نے پالا تھا؟ تو معاذ اللہ. تو والد صاحب کو اب راضی کیجئے. بعض اوقات بہت تھوڑے پر خوش ہو جائے گا, بعض اوقات تھوڑی آپ کو کام کرنا پڑے گا. خوش کرنے کے لیے ہر وہ جائز کام جو خوش کرنے کے لیے کر سکتے کریں. جتنی دوری رہیں اتنے قریب ہو جائیے, جتنی بے رخی دکھائیے اب اتنی محبت, پیار اور شفقت بھی دکھائیے. انشاءاللہ والد صاحب کا دل خوش ہو جائے گا. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھ رہے کہ یار نفسیاتی اثر ہوگا, یہ مدنی چینل پہ بیان سن لیا ہوگا, ابھی جذباتی ہوگا, معافیا مانگ رہا ہے, جذباتی ہوگا, یہ کر رہا ہے, کل اسے کرنا وہی ہے جو اس کی عادت ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو چیک کر لے. تو آپ آزمائش اور امتحان میں پورے اتریے, حتیٰ کہ والد صاحب آپ سے خوش ہو جائیں, والد صاحب راضی ہو جائیں, والد صاحب مان جائیں. والد کے دکھ میں, والد صاحب کے سکھ میں, والد صاحب کی بیماری میں, والد صاحب کی پریشانی میں اس کے ساتھ کھڑے رہیے. کئی لوگ باہر ہوتے ہیں, ملکوں سے باہر, باپ یہاں ٹھیک ہے مانتے ہیں کہ ان کو پیسے مل رہے ہیں, یہ سب مل رہے ہیں, لیکن نہیں مانتے کہ آپ مت آؤ. کہتے بھی ہیں اولاد کو, لیکن آپ پلیز محسوس کیجئے کہ آپ کے بوڑھے ماں باپ کو اس وقت آپ کی زیادہ ضرورت ہے کہ آپ کی دولت کی زیادہ ضرورت ہے. بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک, بیوی بچوں کا حق ادا کیجئے, مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کے حق کو مت بھولیے. بیوی بچوں کے حسن سلوک کیجئے, لیکن ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کے حسن سلوک کو مت بھولیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے والد صاحب کے ساتھ, والدین کے ساتھ, خالہ کے ساتھ
پھپھی کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، دیگر اہل و عیال اور رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرنے کی، اس سے سلوک کرنے کی، صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آخر میں والد صاحب کو یہ 2 مدنی مشورہ ضرور عرض کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اولاد آپ کی طرف بڑھے، آپ شفقت کیجئے، گلے سے لگا لیجئے، شفقت کیجئے، گلے سے لگا لیجئے، معاف کر دیجئے، آزمائیے مت۔ ہم لوگ آزمائش کے لائق نہیں ہیں، ٹھیک ہے جذبات ہی صحیح، مگر ابھی آ تو گئے نا، نبھا لیں ہم کو۔ اللہ سے دعا کر دیں کہ یا اللہ میں نے معاف کیا، تو بھی اس کو معاف کر دے۔ اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی اولاد آپ کی ناراضی کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جل جائے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ یقیناً اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے کہ آپ کی وجہ سے آپ کی اولاد جہنم کی آگ میں جلے۔ نہیں ہے، یہ بھی نادان ہے، بچہ ہے، اس کو اندازہ نہیں ہے۔ اس کو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ماں باپ کی ناراضگی کیا ہوتی ہے، مگر آپ اس کا انتظار مت کیجیے۔ کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی ناراضگی کی وجہ سے اس بیچارے کو کلمہ نصیب نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ناراضگی کی وجہ سے بیچارے کا ایمان برباد ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ناراضگی کی وجہ سے یہ بیچارہ سود اور طرح طرح کے گناہوں میں پڑ جائے اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ناراضگی کی وجہ سے آپ کا بیٹا قبر کی آگ میں جلا دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ناراضگی کی وجہ سے آپ کا بیٹا جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے۔ یقیناً یہ آپ کو میں امید کرتا ہوں کہ گوارا نہیں ہو، آپ باپ ہو، نہیں آتا، نہیں بڑھتا آگے، اتنا نکما ہے، اتنا خود غرض ہے، اتنا بے شرم ہے، اتنا بے حیا ہے، نہیں آتا آگے معافی مانگنے کے لیے۔ اس کو معاف کر دیجیے، اس کو معاف کر دیجیے، اس کے لیے دعا کیجیے، اسے ناراض مت ہوئیے۔ اس کو شیطان نے اس کو قابو کر لیا ہے۔ آپ مت دھتکاریے اپنی اولاد کو، اگر آپ دھتکار دیں گے تو اپنے رب کے حضور یہ برباد ہو جائے گا۔ آپ دعا کیجیے اپنے رب کے حضور، یا اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے دے، یا اللہ میرے بیٹے کو نیکیوں کی توفیق دے دے، یا اللہ میں مانتا ہوں کہ میں نے اس کا تربیت کرنے میں، اس کو ادب سکھانے میں میں نے کوتاہی ہے، مولا میری کوتاہی کی سزا میرے بیٹے کو یوں نہ دے کہ یہ میرا نافرمان ہو جائے۔ اس سے درگزر کر مولا میرے بیٹے کو نیک بنا دے۔ اب دعا کیجیے، اپنی اولاد کو در بدر کی ٹھوکروں سے بچائیے۔ یہ نہیں جانتا بیچارہ کہ باپ کی ناراضی کی وجہ سے یہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جائے گا، یہ نہیں جانتا کہ باپ کی ناراضی کی وجہ سے اس کا گھر تباہ و برباد ہو سکتا ہے، یہ نہیں جانتا، یہ نادان ہے۔ ابھی اس پر جوانی کا، اولاد کا، یہ گھر بار کا اور ان تمام چیزوں کا اس پر غلبہ ہے، یہ اس وقت نادان ہے۔ اب تو والد ہے نا، اب تو والد ہے نا، شفقت کیجیے، رحم کیجیے۔ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں اپنے بیٹے کو معاف کر دیجیے۔ میں ماں سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو معاف کر دیجیے۔ ماحول اچھا نہیں ہے، ہم نے ٹی وی کے ذریعے اپنی اولاد کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے نا، ہم نے دنیاوی اس طرح کی تعلیمیں دلا کر اپنی اولاد کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ اس کو آزادی اور انڈیپینڈنٹ کی ہوا ہم نے تو لگا دی، اب جو ہونا تو ہو گیا۔ اب ٹھیک ہے، اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اولاد ماں باپ کے قدموں میں آ جائے، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی دعا کیجیے۔ دعوت اسلامی کوشش کرے کہ آپ کی اولاد کو آپ کے قدموں میں دھکا دے، یہ گھٹنے ٹیکے اور آپ کے پاؤں پکڑ کر آپ سے معافی مانگے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایک آدھ کے جھٹکے میں، ایک آدھ کے دھکے میں یہ سیٹ ہو جائے، وقت لگ سکتا ہے۔ مگر میرے امیر اہل سنت نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، ایک مرتبہ ایک والد صاحب کو سمجھایا کہ آپ دعا کرتے رہیے اپنے اولاد کے لیے کہ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اب دعا کریں، خدا را اپنی اولاد کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا دے اور آپ دعا کریں، یا اللہ میرے بیٹے کو تو بس اس کا ایمان سلامت رکھنا، میری اولاد کو تو دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچانا، اور میری اولاد کو مولا تو جنت میں جگہ عطا فرما دے۔ اولاد کے لیے تو دعا قرآن پاک میں ہے، یا اللہ ہماری بیوی اور بچوں میں ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کر دے، ہمارے بیوی اور بچوں میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کر، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔
تو اب دعا کیجئے، ماں دعا کرے۔ ماں کی دعا تو ویسے جگہ جگہ ہم نے لکھا ہوا دیکھا ہے، ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں کی دعا قبول ہوتی ہے، ماں کی دعا، ماں کی دعا۔ آپ بھی دل چھوٹا نہ کریں۔ سوچئے کبھی آپ نے بھی ہو سکتا اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہو، آپ اس کی بھی توبہ کریں۔ ہر کوئی توبہ کرے، ہر اولاد توبہ کرے۔ آپ کے ماں باپ انتقال کر گئے تب بھی آپ استغفار کریں، توبہ کریں کہ یا اللہ میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، میں ان کی اطاعت و فرما برداری نہ کر سکا، میری ماں دنیا سے چلی گئی، ترستی رہی کہ میرا بیٹا میری خدمت کرے، میرا وفادار فرما بردار بنے، مگر مجھ پر نفس و شیطان غالب تھے، مولا میں نہ کر سکا، میری ماں دنیا سے چلی گئی، میری ماں کو جنت عطا کر اور مجھے معاف کر دے۔ ماں کے لیے دعا کریں، باپ کے لیے۔ آپ بوڑھے ہیں نا، تب بھی آپ کے ماں باپ کے لیے دعا کریں۔ اولاد جوان ہے، بوڑھے ماں باپ زندہ ہے تب بھی دعا کریں۔ ماں باپ کے لیے تو دعا کریں نا۔ اور ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا کرے، بد دعا نہ کرے۔ ارے بد دعا کرو گے، اللہ نہ کرے اس کی بد دعا اس کے حق میں قبول ہو گئی، آپ کو ہی تکلیف ہوگی، آپ کو تکلیف ہوگی۔ آپ کیسے اس بیچارے معذور بچے کو سنبھالو گی جو آپ کی بد دعا کی وجہ سے معذور ہو گیا؟ ہو جاتے ہیں، پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں، اندھا ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے ماں باپ کی بد دعا کی وجہ سے۔ اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میری ماں باپ کی ہائے مجھے لگی ہے، میرے ماں باپ کی بد دعا مجھے لگی کہ آج مجھ پہ رزق کا دروازہ بند ہے، میرے ماں باپ کی بد دعا مجھے لگی ہے کہ میری اولاد مجھے چھوڑ کر چلی گئی، میرے ماں باپ کی بد دعا مجھے لگی ہوگی کہ آج میری بیوی مجھ سے طلاق لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ لگی ہوگی کہتا ہوں، لگی ہی ہوگی یہ ضروری نہیں ہے۔ انسان کے بعد ایسے اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے لیے رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، بیوی نافرمان ہو جاتی ہے، اولاد و بیوی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، گھر کی چار دیواریاں ایسے بھیانک جانوروں کی طرح کاٹتی ہیں، نوچتی ہیں گھر کی چار دیواریاں۔ یہ ہمارے برے اعمال کی بعضوں کا سزائیں ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کو محسوس کریں، استغفار کریں، ماں باپ استغفار کریں، اولاد استغفار کریں، اور اپنے گھر سے گناہوں کی نحوست کو نکال کے باہر پھینک دیجئے۔ یہ گناہ جب تک گھر میں رہے گا، پیار محبت امن کیسے آئے گا؟ یہ تو اللہ کی رحمت سے آتا ہے۔ اور جب گناہ ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہیں، وہاں پر تو اب اور ہم غضب الہی کو دعوت دے رہے ہیں۔ اب یہ غضب الہی بد امنی کی نظر میں آتا ہے، یہ غضب الہی مختلف بے سکونی کی، نفرتوں کی، نا اتفاقی کی صورت میں بعض اوقات آ جاتا ہے۔ اس کو محسوس کریں، اسے محض ایک فلسفہ نہ سمجھیں، یہ ریئلٹی ہے، حقیقت ہے، معاشرہ سوسائٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے والد کا احترام، ادب و تعظیم بجا لانے کی توفیق عطا۔ آج ابھی اسی وقت آپ کہیں بھی ہیں، میل کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے، قریب بیٹھے تو آگے بڑھ کر بھاگو، ہاں بھاگو، پکڑ لو اپنے باپ کے قدم۔ کوئی ارے یار یہ بھی کوئی شرمانے کی جگہ ہے؟ ارے باپ کے قدموں میں گر کر تم گرو گے نہیں، اٹھو گے۔ تمہیں اٹھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ گرو، تم گرتے تو آج اٹھے ہوئے ہوتے۔ پکڑ لو، ہاں پکڑ لو، ہاں یہ ماں ہے، اس کے قدم پکڑ لو، مانگ لو، میرا منہ مت دیکھو، ماں باپ کے قدموں کو دیکھو۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کے دل میں ایک امید پیدا ہو رہی ہو کہ ہاں ابھی میرا بیٹا آئے گا زندگی میں پہلی بار مجھ سے کہے گا ماں معاف کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ باپ کے دل میں یہ چاہت پیدا ہو رہی ہو، ابھی گھنٹی بجے کہ میرا بیٹا بولے گا ماں معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دے، میرے لیے دعا کر دے۔ اٹھا لینا باپ، ابو اپنے بیٹے کا فون اٹھا لینا۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت بیوی بچے بیٹھ کر آپس میں بات کرو کہ ہم نے ہمارے دادا اور سسر کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، آئے اس سے معافی مانگتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک گھر اپنے دادا سسر اور والد سے معافی مانگنے کے لیے کھڑا ہو جائے کہ چلو یار باپ کو راضی کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج یہ موت آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ والد ہی دنیا سے چلے جائے اور ہم زندگی بھر یہ احساس لے کر روتے رہے کاش کہ میں اپنے باپ کو راضی کر لیتا۔ آئے میرا باپ مجھ سے ناراض ہو کر دنیا سے چلا گیا، آپ اس کی قبر پہ جا کر کیسے رو گے؟
مشغول جو رہتا ہے ماں باپ کی خدمت میں، مشغول جو رہتا ہے ماں باپ کی خدمت میں، اللہ کی رحمت سے جاتا ہے وہ جنت میں، اللہ کی رحمت سے جاتا ہے وہ جنت میں۔ ماں باپ کو ایذا جو دیتا ہے شرارت سے، ماں باپ کو ایذا جو دیتا ہے شرارت سے جاتا ہے وہ دوزخ میں، جاتا ہے وہ دوزخ میں، اعمال کی شامت سے جاتا ہے وہ دوزخ میں، اعمال کی شامت سے۔ وہ اسلامی بہنیں جن کی منفی سوچ کی وجہ سے، منفی حرکتوں کی وجہ سے بیٹا باپ سے دور ہو گیا ہے اور وہ گھر کی بہو بنی ہوئی ہے یا ماں سے دور ہو گیا، اگر ان کو احساس ہو رہا ہے تو وہ بھی آگے بڑھے اور اپنی اس غلطی کا ازالہ کریں، اور یہ جو گھر آپ کی منفی سوچ، منفی حرکت، منفی مزاج کی وجہ سے ٹوٹ گیا، اس کو جوڑنے کے لیے صحیح کرے کہ اس سے پہلے کہ آپ کو موت آ جائے۔ اللہ کے حضور جواب نہیں بن سکے گا۔ بہو اور سسر میں ایک فاصلہ ہے جو رہنا چاہیے، مگر ایک ادب، تعظیم اور احترام کی ایک اپنی نوعیت ہے۔ سسر کو بھی چاہیے کہ بہو کے ساتھ ایک باپ کی طرح رہے، وہ ایک جو شریعت نے ایک باؤنڈری بنائی ہوئی ہے اس باؤنڈری میں رہے، بس باؤنڈری میں رہیے۔ ہر کوئی باؤنڈری میں رہے، داماد اپنی باؤنڈری میں رہے، ساس اپنی باؤنڈری میں رہے، بہو اپنی باؤنڈری میں رہے، سسر اپنی باؤنڈری میں رہے، دیور جیٹ اپنی باؤنڈری میں رہے، نند اور بھابھی سب اپنی اپنی حدود میں رہیے۔ بس یہ حدود سے نکلے تو آج آپ کے سامنے ہے کہ اچھا خاصا ہمارا معاشرہ جنگ کا میدان بنا ہوا ہے، گھر گھر لڑائیاں ہیں، گھر گھر جھگڑے ہیں، گھر گھر لڑائی و فتنے، بد امنیاں ہیں۔ ارے شہر و ملک کو دور کی بات ہے، ارے گھروں میں محبت کدھر ہے کہ آپ شہر و ملکوں کو روتے ہو یار؟ گھروں میں محبت کہاں ہے؟ گھر میں امن کہاں ہے؟ دو خون کے رشتے والے بھائیوں میں محبت کہاں رہ گئی یار؟ اتنی برائیاں آنے کے باوجود بھی ہوش کے ناخن نہیں لیتے، استغفار نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، اپنی حالت سدھارتے نہیں ہیں۔ ہر کوئی بس آگے بڑھے اور منا لیجئے ماں باپ کو، منا لیجئے۔ ان کا روٹھا رہنا اچھا نہیں ہے، ان کا روٹھا رہنا اچھا نہیں ہے۔ یعنی اب غور کیجئے کہ نافرمان اولاد جب جہنم کی آگ میں جل رہی ہوگی، آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب انہیں ملاحظہ فرمائیں گے اور اللہ کے حضور عرض کریں گے یا اللہ انہیں بھی جہنم کی آگ سے نجات دے دے، میں پورا خلاصہ عرض کر رہا ہوں روایت کا، تو ارشاد ہوگا کہ حبیب ان کو اس وقت تک معافی نہیں ملے گی جب تک ان کے ماں باپ ان کو معاف نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والدین کے پاس تشریف لے جائیں گے جو جنت میں ہوں گے اور ان سے ارشاد فرمائیں گے کہ تم اپنے بچوں کو معاف کر دو، وہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں،
उस वक्त वो कहेंगे आका इन्होंने हमें इसी तरह तकलीफें दी थी। इतना दिल दुखा होगा मां बाप का। इरशाद होगा एक नजर आकर देख तो लो तुम्हारे बच्चों का क्या हाल है। जब वो मां बाप आकर बच्चों को जहन्नम की आग में जलता देखेंगे, चीखता पुकारता देखेंगे, इनका दिल पसीज जाएगा। आका माफ कर दिया, आका माफ कर दिया। उस वक्त मां बाप की सिफारिश होगी, आका की शफायत होगी और वो जहन्नम की आग से निकाल के जन्नत में दाखिल करवाया जाएगा। ये मां बाप और ये आका की शफाअत और आका की शफकत। राजी कर लीजिए मां बाप को और आज से अज़म कर लीजिए, अज़म बिल जज़म कर लीजिए, मां बाप को नहीं सताएंगे। बस नियत कर लीजिए मां बाप को नहीं सताएंगे। मां बाप के आगे आंख का, दिल का, जबान का पक्का 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 कुफ्र मदीना रहेगा। लाख मां बाप की तरफ से तकलीफ, अजियत, लाख चीखो पुकार आए, आपने मां बाप के आगे बदतमीजी नहीं करनी, नहीं करनी और नहीं करनी। बस खलास, मां बाप के आगे बदतमीजी करने का दौर खलास, खत्म, क्लोज, बस अब खलास। अब मां बाप के आगे हमारी जबान नहीं चलेगी। आपके मुंह से जी और लब्बैक नहीं निकलता, अगर अच्छा कलीमा नहीं निकलता बदकिस्मती है तुम्हारी, कम से कम बुरा कलीमा तो मत निकालो। वो बुलाए तो तसल्ली तो दो, जवाब तो दो। एहसास तो मत दिलाओ मां बाप को कि हमारी औलाद हमारी सुनती नहीं है। यार ऐसा मत करो यार, मां बाप को ये एहसास तो मत दिलाओ कि हमारी औलाद आज हमारी सुनती नहीं, आज औलाद हमारी है नहीं। ऐसा मत करो, खुदा का वास्ता ऐसा मत करो। मां बाप के फर्मा बरदार बन जाओ, इत्ताअत गुजार बन जाओ, शफकत और मोहब्बत करने वाले बन जाओ। तुम पर रिस्क का, शफकत का, मोहब्बत का, लोगों की मोहब्बत का, शिफा का, अमन का, प्यार का, कुशादगी का। अब तुम देखो तुम पर कैसे दरवाजे खुलेंगे। यकीन मानिए ऐसी दुआ निकलती है मां बाप के दिल से, ऐसी दुआ निकलती है। तकलीफ के साथ दुआ मत दो। मां बाप तो तकलीफ में वो तब भी दुआ देते हैं। एक दफा राहत पहुंचाकर दुआ लो, फिर उस दुआ का असर भी देखना। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको मां बाप का मुत्ती और फरमाबरदार बनाए। मैं अब दावत देता हूं आप सबको, दावत इस्लामी के माहौल में जितने वालिदैन हैं सुन रहे हैं, मैं आप सबसे मदनी इल्तिजा, आप भी आ जाइए, आपकी औलाद को भी ले आइए। बच्चा छोटा है, मदरसतुल मदीना मदनी मुन्नों में दाखिल करवा दो। दावत इस्लामी के माहौल में अपनी आल औलाद को डाल दो। दावत इस्लामी का माहौल रब की रहमत से आपकी औलाद को आपका मुत्ती और फरमाबरदार बनाकर खड़ा कर देगा। अब उसकी बदबख्ती, उसकी बदकिस्मती कि उसको माहौल की रूहानियत से महरूम रह गया और फिर भी बदतमीजी रहा, तो फिर उसके लिए दुआएं की जाएगी। बद्दुआ मत करना अपनी औलाद के लिए, मगर कोशिश की जाएगी। अमीर सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे सुनेंगे। अच्छा इत्तिकाफ करवा दीजिए, बस आप भी इत्तिकाफ कर लीजिए। आ जाओ, अपने बड़े बच्चों का, बड़े बेटों का, छोटे छोटे बच्चों को इत्तिकाफ तो नहीं करवाएंगे। बड़े बेटे जो 20-22 साल के अगर आपके ऐसे बच्चे हैं, बेटे हैं, ज़हन बनाइए। और आपको भी मैं दावत देता हूं, अपने बेटे का हाथ पकड़कर आओ आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना में 30 दिन के इत्तिकाफ में बैठ जाओ। पूरे माह रमजान का इत्तिकाफ कर लो, उसको बिठाओ, आप भी बैठिए, मदनी मुज़ाकरा सुनिए, मदनी हलकों में शिरकत कीजिए, दुआ कीजिए। सहर के वक्त दुआ होगी तो इफ्तार के वक्त भी दुआ होगी। इतने ढेरों आशिकाने रसूल मिलकर जब दुआएं करेंगे रो रो कर, अरे कितनी दुख तकलीफें दूर हो सकती हैं। इस्लामी बहनें ज़हन बनाएं घर में। आप ज़हन बनाइए अपने बेटों का, अपने बच्चों का, बच्चों के अब्बू का ज़हन बनाइए। जो बड़े हैं, दादा हैं, इस तरह मतलब बैठ सके, चल सके, उठ सके, बैठ सके और हिम्मत ताकत इतनी हो कि वो ये इत्तिकाफ कर सके। उनका ज़हन बनाइए और आइए दावत इस्लामी कमोबेश 112 मकामात पर उसके इत्तिकाफ होंगे पाकिस्तान में, 30 रोजा। इसमें आलमी मदनी मक्का फैज़ान मदीना का वो इत्तिकाफ है जिसमें अमीर अहले सुन्नत खुद इत्तिकाफ फरमाते हैं। ज़ोहर के बाद और तरावी के बाद मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला रहता है। मदनी चैनल पर खूब बहारें होती हैं। बस अब तो रमज़ान आने वाला है, बस अभी से तैयारी शुरू कर दो। बस शाबान ने तो रमज़ान ही का पैगाम दिया है कि बस अब ये रमज़ान आने वाला है। 27 शब खत्म होगी तो हमें शब बारात का इंतजार होगा।
شب برات جیسے ختم ہوگی تو یکم رمضان مبارک میرے غوث پاک کی جشن ولادت کا انتظار ہوگا. یکم رمضان. تو آ جائیے مدنی ماحول میں آ جائیے, اعتکاف میں آ جائیے. آپ کا گھر انشاءاللہ من کا گہوارہ بنے. اسلامی بہنوں کو اجتماع میں, درس میں, بیان میں بھیجیے. ترکیب بنائیے. چاہیے آپ سب مل کر ترکیب بنائیں. بیٹھ کر ایک دفعہ فیضان سنت کا درس جاری کر دیجئے گھر میں. یقین مانیے بہت فرق پڑے گا. سب فکر مدینہ, مدنی انعامات پر عمل گھر میں شروع کر دیجئے. یقین مانیے بہت فرق پڑے گا. اب کیجئے تو صحیح. آپ کو ڈاکٹر دوائی دے اور دوائی نہ لے, پھر کہ فرق نہیں پڑتا, دوائی نہیں لے گے تو فرق کہاں سے پڑے گا؟ آپ کو یہ دعوت اسلامی پیار, محبت, امن, اتفاق, برکتیں پانے کے مدنی پھول دیتی ہے. آپ اس کو سن کر اس پر فائدہ تو اٹھائیے. انشاءاللہ فرق نظر آئے گا, آپ اللہ کی رحمت سے نظر آئے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مدنی ماحول سے وابستگی عطا فرمائے. ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غیبت کے خلاف جنگ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور کفل مدینہ انشاءاللہ. سر پہ امامہ, رخ پہ داری سجی رہے گی, سر پر زلفیں سجی رہے گی, اکثر نظریں جھکی رہے گی, حیا سے نظریں جھکی رہے گی. انشاءاللہ. عز و جل شیطان کے خلاف جنگ, مسجد پر تحریک. جاری رہے گی ماں باپ کے مطیع و فرما بردار رہیں گے انشاءاللہ. بس. اب یاد کیجئے کیا 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 باپ کی دل آزاریاں کس کس معاملے میں ہوئی ہوگی. خدشہ, اشکال, اور ایسا یار پتہ نہیں یہ بھی خراب لگا ہوگا نہیں لگا ہوگا, بس سمجھے کہ یہ خراب لگا ہوگا. بڑھ کر ایک مرتبہ دل کھول کر اللہ توفیق دے تو رو کر معافی مانگ لیجیے. پھر دیکھیے مدینہ مدینہ ہوتا. اللہ کرم فرمائے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ. عاشقان رسول متوجہ ہوں. باب المدینہ کراچی میں اذان عشاء کا وقت ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی